چوتھا منظر، رات کے 12 بج چکے ہیں۔ حجاج بن یوسف ملاقات کے کمرے میں تنہا بیٹھا ہے۔ اتنے میں محمد بن قاسم اجازت لے کر اندر داخل ہوتا ہے۔ حجاج بن یوسف کھڑا ہوتا ہے اور آگے بڑھ کر اپنے قابل فخر بھتیجے کا ماتھا چومتا ہے۔ اس کے بعد دونوں بیٹھ جاتے ہیں۔ حجاج سندھ کے راجہ دہر نے مسلمانوں سے جنگ چھیڑ کر ان کی غیرت کو للکارا ہے۔ ہمارے پہلے لشکر کی ناکامی اس کے حوصلے کے بلند کر دیے۔ اب ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ مسلمان عورتیں اور بچے راجہ قیدی ہیں۔ محمد بن قاسم: چچا جان، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم راجہ دہر کا غرور خاک میں ملا دیں گے۔ ابھی اس نے مسلمانوں کی تلواروں کے جوہر نہیں دیکھے۔ حجاج: بھتیجے مرحبا، میں نے کچھ سوچ کر ہی تمہیں اس عظیم فوج کا سپہ سالار بنایا۔ حجاج بن یوسف محمد بن قاسم کی کامیابی کی دعا دیتا ہے۔ محمد بن قاسم حجاج سے رخصت ہوتا ہے۔ اس کے بعد محمد بن قاسم پچھلی شکست کا اپنے دوست عبید اور مشیروں کے ساتھ جائزہ لیتا ہے، راستے کی دشواریوں کا اندازہ لگاتا ہے۔ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اسلامی لشکر نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد روانگی کے لیے تیار ہے۔ لشکر کا نوجوان سپہ سالار محمد بن قاسم پرسوار ہتھیاروں سے لیس فوجی جوانوں کے جرمن میں نمودار ہوتا ہے۔ اسے دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں لوگ تکبیر کے فلک شگاف نعروں سے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ محمد بن قاسم انہیں ہاتھ اٹھا کے الوداع کہتا ہوا آگے بڑھتا ہے اور سندھ کی مہم پر روانہ ہو جاتا ہے۔ اب پانچواں منظر ہے، پھر منظر بدلتا ہے جی۔ اب راجہ دہر اپنے محل میں فوجی افسروں کے درمیان بیٹھا ہے، اس کے چہرے پر فخر و غرور کے آثار ہیں۔ راجہ داہر فوجی افسروں سے: اسلامی لشکر کی روانگی کی اطلاع ہمیں مل چکی ہے۔ ریگستانی خیمہ بدوش ایک بار پھر ہم سے ٹکرانے آ رہے ہیں۔ وہ اب یہ غرور میں یہ بات کر رہا ہے، بے وقوف، اپنی شکست اتنی جلدی بھول گئے۔ پہلا فوجی افسر: مہاراج، سنا ہے اس بار مسلمانوں نے جنگ کی زبردست تیاریاں کی ہیں۔ دوسرا افسر: مہاراج، ہمیں یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ مسلمانوں کے لشکر کی قیادت والی بصرہ کے حجاج بن یوسف کا نوجوان بھتیجا محمد بن قاسم کر رہا ہے۔ راجہ دہر غصے سے: تو حجاج بن یوسف نے ہمارے مقابلے کے لیے چھوکروں کو بھیجا ہے، اس سے بڑھ کر ہماری توہین اور کیا ہوگی؟ فوج کو ہمارا پیغام پہنچا دیا جائے کہ حضرت دریائے سندھ عبور کرنے سے قبل اسلامی لشکر کو تہز نہز کر دے تاکہ آئندہ حجاج بن یوسف ہماری طرف دیکھنے کی جرات نہ کر سکے۔ پہاڑوں سے زیادہ بلند اور مضبوط ارادے رکھنے والا نوجوان سپہ سالار محمد بن قاسم راتوں رات کشتیوں کا پل بنا کر دریائے سندھ جو ہے وہ عبور کر لیتا ہے اور راجہ کے لشکری حیرت زدہ رہ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی انہیں ہاتھیوں کی فوج اور نت نئے ہتھیاروں پر گھمنڈ تھا۔ فوج کی ترتیب کچھ اس طرح سے تھی کہ سب سے آگے سینکڑوں کی تعداد دیو قامت ہاتھی جن پر مسلح جوان سوار ہیں، اور اس کے بعد گھڑ سوار، پھر پیدل۔ سورج طلوع ہونے سے 1 گھنٹہ قبل جنگ کا نعرہ بجتا ہے۔ راجہ دہر کی فوج فیل سوار جوان آگے بڑھتے، اسلامی لشکر نعرہ تکبیر لگاتا ہوا حرکت میں آتا ہے۔ مجاہدین شاید پہلی مرتبہ ہاتھیوں کو دیکھا ہے، اس لیے میں جھجک پیدا ہوتی ہے۔ محمد بن قاسم اس خطرے کو بھانپ کر اپنے دستے کے ہمراہ گھوڑا دوڑاتا ہوا آگے بڑھتا ہے اور پہلے جھپکتے ہی تلوار کے پہلے ہی وار میں ایک بڑے ہاتھی کی سونڈ کاٹ دیتا ہے، اور اس کی دیکھا دیکھی ہر سپاہی آگے بڑھ کر ہاتھیوں کی سونڈ کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے صورتحال سے گھبرا کر ہاتھی پیچھے ہٹتے ہیں اور اپنے ہی سینکڑوں فوجیوں کو رونڈ ڈالتے ہیں۔ اسلامی لشکر قوت کے ساتھ راجہ دہر فوج پر حملہ کر دیتا ہے اور گھمسان کی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ میدان جنگ زخمیوں کی چیخ و پکار اور خاک و خون کی ارزانی سے قیامت کا سماں پیش کر راجہ دہر ایک بڑے ہاتھی پہ بیٹھا لشکر کا حوصلہ بڑھا رہا ہے۔ اتنے میں اسلامی لشکر کا راستہ راجہ دہر کے گھیرنے کی کوشش کرتا ہے۔ راجہ ان کے نرغے میں آنے سے پہلے تیز رفتار گھوڑوں پر سوار ہو کر رائے اختیار کر لیتا ہے اور لشکر میں اس کی قتل سے ابتری پھیل جاتی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر اسلامی لشکر کے حوصلے بڑھ جاتے ہیں۔ وہ راجہ دہر کے عظیم لشکر کے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ راجہ کا لشکر میدان چھوڑ کر اپنے مضبوط قلعے میں پناہ لے لیتا ہے اور قلعے کی آہنی دیواریں اسلامی لشکر کے قدم روک لیتی ہیں اور محمد بن قاسم لشکر کو قلعے کا محاصرے کا حکم دیتا ہے۔ اب چھٹا منظر اور ساتواں منظر، رات 10 بجے محمد بن قاسم نے تجربہ کار فوجیوں کے ساتھ قلعے کو فتح کرنے کی تدبیریں سوچ رہا ہے اور اس کے ساتھ عبید: یہ قلعہ اتنا آسانی سے فتح ہونے والا نہیں، شاید اس کی دیواریں فولاد کی بنی ہیں۔ محمد بن قاسم بولتے کیا ہیں:
لیکن قلعہ فتح کیے بغیر تو ہم کام نہیں چلے گا۔ اور اس کے بعد مثنیٰ بولتے ہیں جناب میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ قاسم نے کہا کہو کیا ترکیب ہے؟ ہمیں قلعے کی تسخیر کے لیے منجنیق تیار کرنا ہوگی جس کے ذریعے قلعے کی دیواروں سے بڑے بڑے پتھر برسا کر انہیں توڑا جا سکتا ہے۔ محمد بن قاسم منجنیق کے بنے گی کیسے؟ ہمارے فوجی ایسے کاریگر موجود ہیں جو میری ہدایت کے مطابق منجنیق تیار کر سکتے ہیں۔ محمد بن قاسم تو پھر ان کاریگروں کو جمع کر کے منجنیق کی تیاری کا کام شروع کریں۔ اب وہ یہاں پہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ اب 7ویں منظر میں کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ 7ویں منظر میں بیان کیا جا رہا ہے کہ قلعے کے باہر وسیع میدان میں منجنیقیں نصب ہیں۔ اب انہوں نے منجنیق بنا لی ہے۔ مجاہدین اسلام ان کے ذریعے قلعے کی آہنی دیواروں پر بھاری پتھر برسا رہے ہیں۔ اس ایجاد نے راجہ دیر کی قلعے بند فوجوں کے لیے نئی مصیبت کھڑی کر دی۔ قلعے کے مغربی دروازے کی دیوار کا بڑا حصہ کئی دن کی مسلسل سنگ باری سے گر جاتا ہے اور مسلسل لشکر قلعے میں داخل ہوتا ہے۔ مسلم لشکر راجہ دیر کی فوج سخت مقابلہ کرتی ہے اور مجاہدین اپنی شمشیر زنی کی جوڑ دکھاتے ہیں۔ قلعہ سے نعرہ تکبیر اور اللہ اکبر کی فلک شگاف آوازیں آتی ہیں۔ محمد بن قاسم تیزی سے خیمے سے باہر آتا ہے، دیکھتا ہے کہ سندھ کے فولادی قلعے پر اسلامی لشکر پرچم لہرا رہا ہے۔ پھر اس کی نظر فتح کی خبر لانے والے مجاہدوں پر پڑتی ہے جو سر پٹ گھوڑے دوڑاتے ہوئے اس کی جانب آ رہے ہیں۔ قریب پہنچ کر مجاہدین ہم آواز ہو کر جناب مبارک ہو قلعہ فتح ہو گیا۔ محمد بن قاسم تمہیں بھی عظیم الشان فتح مبارک ہو۔ میری جانب سے اسلامی لشکر قیدیوں سے اچھا سلوک کرنے اور ہندو رعایا کو ایمان دینے کا پیغام پہنچا دو۔ محمد بن قاسم سجدہ ریز ہوتے ہوئے اللہ کے بزرگ برتر کا شکر ادا کرتا ہے اور میرے معبود تیرے شکر کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ موجود نہیں۔ یہ پورا کرتے ہیں۔ یہ آج اس کی صرف پڑھائی ہے، آپ لوگوں نے اس سبق کو پورا پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہم اس کے الفاظ معنی اور اس کے جو سوال نمبر 1 اور 2 کریں گے۔ شکریہ۔